بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ایک حیران کن اور انتہائی سبق آموز واقعہ میں آپ حضرات کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وقت کے بہت بڑے ایک ولی کامل، ایک بہت بڑے محدث، مفسر، عالم دین، ایک اللہ کے ولی، نیک انسان گزر، ان کے ہزاروں اور لاکھوں ان کے شاگرد تھے، تو ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد کچھ عرصے کے بعد ان کے ایک شاگرد نے، وہ بھی اللہ کے ایک نیک انسان تھا، اس نے اپنے شیخ، اپنے استاد جی کو خواب میں دیکھتا ہے کہ میرے استاد محترم خوش ہیں اور جنت کے باغات میں ہیں، اور اس شاگرد نے اپنے استاد محترم سے، ان عالم دین اللہ کے نیک ولی سے سوال کیا کہ استاد جی، آپ اتنے بڑے عالم تھے، آپ نے پوری زندگی دین اسلام کی خدمت کی ہے، تو آپ کے ساتھ کیا اللہ نے برتاؤ کیا، کیا حشر ہوا آپ کے ساتھ؟ تو آگے سے استاد محترم، وہ جو عالم دین بہت بڑے ولی کامل تھے، انہوں نے فرمایا، بیٹا، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بہترین رویہ پیش آئے، اللہ میرے ساتھ، اور میرا بہت اچھا مجھ سے معاملہ فرمایا، اور اللہ پاک نے میری جنت کے فیصلے فرما دیے، جہنم مجھ پہ حرام کر دی، اور میں آج مزے کر رہا ہوں، جنت کی ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے۔ لیکن ایک بات بڑی حیران کن ہے، وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں میرا جو ساتھی مجھے دیا ہے، وہ کوئی بڑی ہستی نہیں ہے۔ میں نے سمجھا تھا کہ بڑی کوئی ہستی ہوگی، بڑی کوئی بزرگ عالم دین، کوئی صالح نیک انسان ہوگا، بلکہ اس کا الٹ ہوا۔ وہ یہ ہوا کہ جو جنت میں اللہ نے مجھے دوست اور ساتھی عطا فرمایا ہے، جو میرا دوست مجھے دیا ہے، وہ ایک غریب اور مزدور اور عام سادہ سا انسان ہے، جو جنت میں میرا ساتھی ہے۔ تو شاگرد نے کہا، استاد جی، پھر بتائیے کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے، ایسا کیوں ہوا؟ اور اس مزدور، اس غریب، اس جو سادہ لوگ مسلمان ہے، اس کے اندر کون سی ایسی خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا حشر آپ کے ساتھ کیا اور وہ جنت میں آپ کا ساتھی بنا؟ اس کا کون سا ایسا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے اللہ پاک نے اسے یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں؟ تو وہ جو شاگرد تھا، وہ استاد جی نے بتایا تھا کہ فلاں جگہ پہ رہنے والا ہے، اور مزدور بندہ جو تھا میرے ساتھ، جو میرا ساتھی ہے، وہ جو شاگرد تھا وہ نکل پڑا، ڈھونڈتا آخر کار اس بندے کے، اس جنتی کے گھر پہنچا، اس کی بیوی سے پوچھا کہ بتاؤ، آپ کے شوہر کا کیا عمل تھا، کیا فعل تھا جس کی وجہ سے وہ آج جنت میں ایک بہت بڑے عالم دین کے ساتھ اس کا حشر ہوا ہے، اور عالم دین کا ساتھی اور دوست بنا جنت میں؟ تو بیوی نے کہا کہ کوئی اس کا عمل تو خاص نہیں تھا، بہرحال جب بھی وہ مزدور تھا، جب بھی مزدوری کر کے آتا تو آنے کے بعد وہ سو جاتا، تھکا ہوتا تھا، بیچارہ غریب بندہ تھا، کبھی نماز پڑھتا، کبھی نماز چھوڑ دیتا، کوئی ایسا عمل نہیں تھا۔ تو انہوں نے
اس کے شاگرد نے فرمایا کہ ضرور کوئی ایسا عمل تھا اللہ پاک نے اسے اتنا بڑا اجر دیا ہے. اس کی بیوی نے کہا ہاں ہاں میرے ذہن میں بات آ گئی ہے. ایک اس کا عمل ایسا تھا، وہ یہ تھا، چھوٹا سا عمل تھا کہ وہ جب بھی رات کو آتا سونے سے پہلے وہ وضو کرتا، وضو کرنے کے بعد قرآن پاک کو اٹھاتا، صاف کرتا، چومتا، قرآن مجید کو اٹھاتا، چومتا. چومنے کے بعد وہ قرآن پاک پڑھ تو نہیں سکتا تھا، پڑھا تو نہیں ہی تھا، اور وہ قرآن پاک کے ایک ایک حرف کو، ایک ایک لائن کو، صفحے کو انگلی پھیرتا تھا اوپر. انگلی پھیرنے کے بعد کہتا تھا یا اللہ مجھے قرآن پڑھنا تو نہیں آتا، مجھے قرآن پڑھنا تو نہیں آتا، لیکن یا اللہ تو نے جو بھی لکھا ہے قرآن میں یہ بھی سچ ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی سچ ہے. اور یہ بات کہتا تھا اللہ تو نے جو لکھا ہے سارا سچ ہے. پھر قرآن پاک کو چومتا، قرآن کو بند کر دیتا تھا. اسی کا یہی عمل اللہ کو اتنا پسند آیا، اپنے ایک مسلمان بندے کی آج اتنی پسند آئی سادگی، محبت اپنے ساتھ، قرآن کے ساتھ محبت، کہ اللہ رب العزت نے اس کا حشر اتنے بڑی شخصیت کے ساتھ کیا. پورا واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے میرے دوست، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جہاں تک میری بات سن رہی ہو، اس چیز کو آگے شیئر کریں. ہمیں قرآن سے بھی محبت کرنی چاہیے اور قرآن والوں سے بھی محبت کرنی چاہیے. قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن کی تعلیم کو عام کرنی چاہیے. آج مسلمان اسی لیے ذلیل و خوار ہو رہا ہے، ہر جگہ مارے کھا رہا ہے، مسلمان کو برا بلا کہا جا رہا ہے. مسلمان جہاں دیکھیں مظلوم ہے، رو رہا ہے، بے روزگار پھر رہا ہے، پریشانیاں، ٹینشنیں، سب کی ایک ہی وجہ ہے کہ آج ہم نے اللہ کی دی ہوئی کلام کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے. جب اللہ کے دیے ہوئے کلام کو پڑھیں گے اس کے مضبوط، اللہ پاک ہمارے دلوں کو پریشانیوں سے دور کر دے گا، ہمارے سارے معاملات دور ہو جائیں گے، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آسانیاں شروع ہو جائیں گی. اس لیے قرآن پاک پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، قرآن سے محبت کریں اور قرآن والوں سے محبت کریں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی بھی چیز سنا کریں، اسے آگے شیئر بھی کیا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.